موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی دیدار کی خواہش ظاہر کی. فرعون کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح بنی اسرائیل کو نکالا، ظلم کی چکیز میں پسے ہوئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی. جب آزادی ملی ہے تو اب بھائی آپ تورات لے کر آئیں، اللہ کی کتاب لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور ہم اس کو نافذ کریں. موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم جب تک آپ کے ساتھ گواہ بن کے نہیں جائیں گے ہمیں یقین نہیں آئے. کیسے نالائق لوگ نا، سارے معجزے دیکھ چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے ہماری طرف سے سلیکٹڈ جائیں گے، پتہ چلے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہاں سے تورات لے بھی رہے ہیں، اپنی اخپل طریقے سے تو نہیں کہیں لے کر آ رہے آپ. کیسے نالائق؟ جو نالائق ہوتے ہیں نا وہ سیدھے نہیں ہوتے، یاد رکھو. یہ کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ غلامی میں ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا نا، تو ہر چیز میں عیب، ہر چیز میں عیب. تو اسی طرح بعض آدمیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، بعض عورتوں کی، بعض آدمیوں کی، کہ ہر چیز میں کس پہلو کو لے کے جانا ہے، نیگیٹو پہلو کو. ہر عالم کی تقریر سے منفی چیز نکالنا ہے، ہر آدمی کی بات اس کو الٹی نظر آتی ہے، تو وہ بدگمان جلدی ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 آدمی لے گئے اپنے ساتھ، قوم کے بڑے بڑے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی تورات وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین نہیں کریں گے. اللہ کا جلوہ تو موسیٰ نہیں کر سکے، تم کرو گے؟ ٹھیک ہے، تم کرو گے؟ تو اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے ان پہ وہ بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ سارے مر گئے. جب مرے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں گا، جو گواہ تھے وہ تو شاٹ. تو قوم تو میری ایسی نالائق ہے، بولے گی کچھ تھا ہی نہیں بھائی، گواہوں کو کیا کر دیا، مار دیا. تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تورات لینے کے لیے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے، اللہ نے جو ٹائم دیا تھا نا کہ اس وقت آنا، تو اس سے پہلے ہی پہنچ گئے. تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ اتنی جلدی کیوں آئے؟ فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولہا اس لیے شادی میں ٹائم سے پہلے نہیں پہنچتا، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ورنہ وہ 6 دن پہلے جا کے بیٹھ جائے تمبو میں. حقیقت بتا رہا ہوں. وہ آپ کے اشکال کریں گے نا بھائی اس کو بھی تو محبت، لیکن وہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ وہ شو مارنے کے لیے لیٹ آتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، اور اس کو پتہ ہے دلہن مجھ سے بھی لیٹ ہے. تو جس سے انسان کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ سے عشق جیسی محبت، تو وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو یہاں آ گیا، تیری قوم نے پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. واپس گئے، وہ لمبا واقعہ ہے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس آئے تو کیونکہ اللہ کا بار بار کلام سنتے تھے، اللہ کے کلام کی لذت محسوس کی تھی، تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جس کا کلام اتنا لذیذ ہے اس کا جلوہ کیسا ہوگا. تو اللہ سے کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے کہا ہرگز ممکن نہیں ہے. لیکن موسیٰ تھے اور اللہ جانتے تھے کہ ان کی اندر کی کیفیت ایسی ہے کہ محض سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسی کیفیت ہو چکی ہے. تو اللہ نے کہا چل کر کے دکھاتا ہوں میں تجھے. انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ، اس پر ذرا سی تجلی ڈالوں گا. فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو بھی دیکھ سکتا ہے مجھے. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر ذرا سی تجلی پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. اتنا بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال، تو کیا کہا، سبحانک، اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے تجھے کوئی دیکھ سکے، اور میں توبہ کرتا ہوں میں نے غلط مطالبہ کیا تجھ سے. تو اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ
اب دیدار کی خواہش چھوڑ دے, اب جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں وہ غور سے سن. میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر, برسالاتی, اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. میرا پیغام, جب میں انسانوں سے کوئی پیغام بات کروں گا تو میسنجر کون ہوگا؟ تو ہوگا. کیسا, کتنا بڑا مقام ہے کسی انسان کو جو دیا جا رہا ہے. جب میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں گا تو واسطہ کس کو بناؤں گا؟ تجھے. لہذا تو یہ سمجھ رہا ہے نا میں نے تجھے دیدار نہیں کرایا, تو یہ تیری توہین کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اتنا اس دن عزت میں تجھے دے رہا ہوں. بات یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت میں نے رکھی ہے ہی نہیں, یہ تو مادی آنکھیں ہیں, یہ برداشت نہیں کر پائیں گی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب تو کام کو فوکس کر جو تجھے دیا جا رہا ہے, یہ چھوڑ دے کہ دیدار اور اللہ ملا اور باتیں کروں گا, تجھ سے دیدار کروں گا, ملاقات, یہ ہو جائے گا آخرت میں. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کام کو فوکس کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ میرا پیغام لوگوں, دعوت اور تبلیغ, لوگوں کو میرے سے جوڑنا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے. کس طرح؟ یہ تورات ہے, خود اس کو تھام لے بقوہ, مضبوطی سے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ, اور اپنی قوم کو جا کے کہہ دے یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اس کو مضبوطی سے تھام لیں. یہاں ایک نقطے کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ سے مناجات میں زیادہ مزہ آتا ہے, لوگوں میں تبلیغ میں اتنا مزہ, بولو نا بھائی, نہیں آتا. لوگوں میں بیان کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. دل اس کا چاہتا ہے کہ میں کس سے رازوں میں نیاز کروں؟ بولو نا, اللہ سے. تہجد میں, دعاؤں میں, تلاوت میں. ہاں ایک انسان کی طبیعت ہے, تھک جاتا ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق میں بھی رہو اور مخلوق میں بھی بات کو پہنچاؤ, اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ جس عالم کو خلوت میں عبادت میں دل نہ لگتا ہو اور جھمگھٹوں میں اس کا دل لگتا ہو تو یہ اس کے باطن کی خراب ہونے کی علامت ہے. کیونکہ وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, تو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے, انسان اس کے قریب رہنے میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے, اس سے دور رہنے میں زیادہ سکون محسوس نہیں کرتا. جب انسان مخلوق میں کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے, اور جب نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے, سمجھ. اس لیے علماء کہتے ہیں جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے نفلی عبادت عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے, تاکہ ان کا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ جڑا رہے. جو لوگ دین کا کام زیادہ کرتے ہیں اور ان نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں, عبادت کی طرف, تو وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور مخلوق کے ماحول سے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان میں حب جاہ پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, واہ بھائی واہ بھائی, سب جوتے بھی اٹھا رہے ہیں, ہدیے بھی آ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں بھی چومے جا رہے ہیں, تو وہ اللہ کو گئے بھول اور مخلوق میں ہو گئے مشغول. کیا شعر گائے دیکھو, خود بخود ہو گیا یہ. وہ اللہ کو بھول کر مخلوق میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مشغول. پھر وہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یار اتنی واہ واہ ہوئی تھی اس دفعہ بیان میں, وہ مزہ نہیں آیا. پھر وہ کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ یہ خرابی آتے آتے حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر جس چیز جہاں پبلک جا رہی ہے وہاں جانا, کیونکہ مخلوق ہی اصل مقصد بن جاتی ہے نا. تو پھر مخلوق کی خوشی میں وہ خوش ہیں اور مخلوق بس ناراض نہ ہو, تو یہ علماء سو بن جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد جا کر, جن کو علماء سو کہا جاتا ہے. جو بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی وہ بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے, چاہے اس سے لوگوں میں آگ لگ جائے. ہر بات تو بیان کرنے کی نہیں ہوتی نا, لیکن بیان کریں گے ہر بات. لوگوں میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ اس سے آگ لگ رہی ہے, لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بڑی خرابی ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنی لا کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تو پبلک چھوڑ کر آ گئے, اللہ نے بلایا تو چھوڑو بنی اسرائیل کو, بھائی وقت سے پہلے پہنچ گئے, وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیان کرتے تھے روزانہ, لیکن جس دن تلاوت کا ناغہ ہو جائے نا, یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے, تو بیان کا ناغہ کرتے تھے, تلاوت کا نہیں. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. دارالعلوم کورنگی میں مجلس تحقیق تھی, 3 دن تحقیقی مجلس تھی, تو حضرت کی تلاوت رہ گئی اور دعا کا جو معمول تھا وہ رہ گیا. تو جب حضرت آئے مدرسے اپنے, تو روزانہ جو بیان کرتے تھے فرمائے اس کی چھٹی,
پہلے معمول کس کا پورا ہوگا؟ تلاوت کا. فرمایا اس لیے کہ پانی کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ وہاں سے ملتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کہ کنویں سے اگر پانی نکالتے رہو گے کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا, تو کنویں میں پانی کچھ نکلے گا تو پھر تھوڑا ٹھہرو تاکہ پانی واپس جمع ہو. تو فرمایا عالم کے پاس جو علم ہے وہ کنویں کے پانی کی طرح ہے, اگر وہ لوگوں کو سیراب کرتا رہے اور پانی بھرنے کا کوئی انتظام نہ کرے تو اس کی زبان سے بھی کیچڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے.